कैसा दस्तूर ज़ुबाबंदी है तेरी महफिल कि बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। मुश्किल एक तालिब इल्म का तिफले मकतब का इस तरह बुजुर्गों के बीच ऊपर बैठना थोड़ा सा नामुनासिब था, थोड़ा बोझ महसूस कर रहा हूँ तबीयत पर, लेकिन कई बार अर्ज़ के बाद हुक्म यही मिला कि आपको यहीं बैठना है। लंबी बात नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा एक ही आंसू में कह दूँ गम दिल, तूफ़ान बेजा लाने से भी है चश्म फ़ायदा, दो अश्क ही काफ़ी है अगर असर करे तो। मेरे भाइयों, हम बुजुर्गान दीन के मुक़द्दस आरास की तकरीबात में हाजिर होते हैं। ये वो अल्लाह वाले लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इत्मीनान क़ल्बी, यकीन कामिल, क़ल्ब सलीम और एक बेहतरीन इश्क और मोहब्बत का ज़ौक़ अता फरमाया है। आप दुनिया की रोशनियों में निकलें, ज़माने को देखें, कुमकुमों में, बिजलियों में और रोशनियों में उलझा हुआ इंसान, बड़ी गाड़ियों और बड़े बंगलों में और बड़े बड़े महल्लात में आराम करने वाले लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेचैनी का इजहार करने लगे। वो कहते हैं कि सोने के सारे असबाब मुहैया हैं पर अगर नींद ही ना आए तो क्या करें। वो कहते हैं सहूलियात सारी मुयस्सर हैं पर भूख ही ना लगे तो क्या करें। लोग उलझ से गए हैं और फिर बेचैनी बढ़ती जा रही है, इस्तराब बढ़ता जा रहा है, जहनी तनाव और उलझाव बढ़ता जा रहा है। लोगों की गुफ्तगू के अंदर जो पिलपिलापन है और उनके फैसलों की नाहमवारी और कुव्वत फैसला का ना होना, ये काम कर लूँ कि ना करूँ, चलूँ कि ना चलूँ, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी ये बेयकीनी। बेयकीन आदमी, उलझा हुआ आदमी, कमज़ोर आदमी क्या करे। तो अल्लाह का कुरान कहता है कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो बड़े ही वज़ादार हैं, जिनकी तबीयतों में बला का ठहराव है, इंतहा की आजिज़ी है। ये याद रखिएगा, यहाँ उस्ताद बैठे हैं, मैं क्या बात करूँगा, हमारे असातिज़ा जब हमें पढ़ाते हैं ना मदारस में, तो वो इबारत पर इतराज़ भी खुद कायम करते हैं और फिर उसका जवाब भी खुद ही देते हैं। क्यों? कल को अगर ज़हनों में कोई तशकीक पैदा हो सकती है, कोई शक पैदा हो सकता है, तो आज मुतमईन कर दिया जाए। जब इंसान मुतमईन होता है ना तो फिर वो वज़ादार हो जाता है, फिर उसकी तबीयत में बहुत ज्यादा बातें नहीं रहती, ठहराव आ जाता है, हिल्म वाला हो जाता। मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा, इधर देखिएगा, वो बुर्दबार हो जाता है, वज़ादारी आ जाती है। अल्लाह के कुरान ने इरशाद फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, फरमाया रहमान के बंदे जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, उनके मिजाज में ठहराव होता है, वज़ादारी होती है, किसी किस्म का उलझाव नहीं। आप किसी आलिम को मिले, किसी दरवेश को मिले, तो सारी जिंदगी उन्होंने बड़े सादे मकान में भी गुजारी हो, लेकिन पेशानी पर आपको किसी किस्म की बेचैनी नजर नहीं आएगी। इसलिए कि कोई चालाकी दिखाकर, कोई साजिश करके, कोई तेजी दिखा के, कोई चोर रास्ता इख्तियार करके उन्होंने आगे जाने की कोशिश नहीं की। जो काम उनके जिम्मे लगा था दयानतदारी से करने की कोशिश की, जो पढ़ना पढ़ाना उनकी ड्यूटी थी उसी पे मगन रहे। मेरे दोस्तों, रहमान के बंदे जमीन पर आजिज़ी से चलते, वज़ादार होते, उनकी तबीयतों में ठहराव होता है। मैं कैसे आपकी खिदमत में ये बात दर्द से अर्ज करूं कि मेरी मिल्लत के जवानों के पास वो ठहराव नहीं, तबीयत में वो सुकून नहीं, वो हौसला नहीं। वो रद्द अमल देते हैं तो बड़ा जज्बाती सा देते हैं, वो बात करते हैं तो वो गुस्से वाले नजर आते हैं। ये जरा देखिए ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारी कैसी तरबियत फरमाते हैं। हुजूर फरमाते बताओ भी पहलवान कौन होता है? तो जाहिर है लोगों ने जो तारीफ सुन रखी थी अर्ज कर दी कि जो दो लोगों के माबैन मुकाबला हो और एक को बिछाड़ दे तो बिछाड़ देने वाला पहलवान है। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया नहीं, इस हदीस की गहराई में उतरिएगा। तो या रसूलल्लाह आप फरमाइए पहलवान कौन होता है? तो हुजूर ने फरमाया जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल कर लेना। इसका मतलब है पहलवान सामने वाले को कंट्रोल करने वाले को नहीं कहते, पहलवान तो अपने आप को कंट्रोल करने वाले को कहते। यही मुजाहिदा नफ्स है, यही तज़किया नफ्स है, यही सूफिया की तालीमात है कि तेरा जरा अपने ऊपर कंट्रोल हो। ये क्या बात हुई कि जो तेरे मुंह में आया तूने कह दिया? ये क्या बात हुई कि जो तेरी तबीयत ने चाहा तूने बोल दिया? तेरे लफ्जों पर पाबंदी हो, तेरे जुमलों पर तेरा कंट्रोल हो, तू जो कहे
وہ ذرا سوچ کر کہے تیری طبیعت کے اندر. اور پھر رد عمل بڑی جلدی دیتے ہیں. کسی نے آ کے کہہ دیا فلانا تیرے خلاف باتیں کر رہا تھا, ہم بگڑ جاتے ہیں. اللہ کے بندے, لوگوں کو اور بھی کافی کام ہے, آپ اتنے اہم نہیں ہے کہ لوگ سارا دن آپ کو ڈسکس کرتے رہے. آپ جلدی پریشان ہو گئے ہیں. میں پھر بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں اور میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کلام کو جاری رکھنا. بس بات سنیے جی, اللہ آپ کو جزا دے. یہ پیسوں والے دوست بھی تشریف رکھیں جی, بات سنیں. ہم جہاں آئے بیٹھے ہیں, ہمیں بزرگوں سے دعا لینے دیں, یہی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے. سنیں اور یاد رکھیں. ایک صحابی نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد. حضور وہ کافر تو آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لینے لگے. وہ کہتے ہیں اگر ہم محمد ہی مان جائیں تو محمد تو اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے, تو وہ تو آپ کا نام بگاڑ کے نہیں لگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ لفظ مان گئے تو پھر ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیسے برا بھلا کہیں گے. حضور وہ تو کوئی اور نام بگاڑ کے برا بھلا کہتے ہیں. تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا یشتمیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد. فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہوں گے, وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے, مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے. آپ ذرا سی بات پہ الجھ جاتے ہیں, ذرا سی بات پہ اپنی وزاداری. اور بھئی آپ کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے, ذرا اطمینان ہونا چاہیے, ذرا سکون ہونا چاہیے. آپ کی مہربانی, آپ مجھے بات کرنے دیں. آپ تو ویسے ہی بزرگ ہیں, آپ کا زیادہ احترام ہے, تشریف رکھیں. میرے عزیز, تھوڑا سا ٹھہراؤ. اور پھر دنیا آئے گی الجھانے کے لیے, بڑے لوگ الجھانے آئیں گے. علماء کریں گے بحث, کبھی احقاق حق کے لیے بحث کرنی ہوئی تو علماء کریں گے. لیکن اپنی ذات کے لیے بحث کرنا, اپنی ذات کے لیے لوگوں سے الجھنا, تو نے مجھے یوں کیوں کہا ہے, تو نے مجھے. کسی نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو پکار کے کہا ریاکار, پلٹ کے دیکھا تو آنکھوں میں چمک اور بڑھ گئی. کہنے لگے اہل بصرہ تو میرا یہ نام بھول ہی گئے تھے, اچھا کیا یاد کرا دیا. وہ پیروں میں آ کے بیٹھ گیا. بھائی ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, وہ دشمن میں قدموں میں آ کے بیٹھ. اتنی جلدی الجھ جاتے ہو. اپنی ذات کے لیے الجھنا چھوڑ دو, طرح طرح کی ابحاث چھوڑ دو. اللہ والے تو مٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا تو یہ وتیرہ ہی نہیں ہوتا ہر بات پہ جھگڑا کرنا, ہر بات پہ الجھ جانا, ہر بات پہ بحث کرنا. ناراض نہ ہونا, پیر خانے آ کے بھی اگلی سیٹیں تلاش کرنا, مخدوم کے حضور حاضر ہو کے بھی پروٹوکول ڈھونڈتے پھرنا. جہاں مٹ جانے کا حکم ہے وہاں بھی کہنا صاحب میرا پتہ چل جائے. ذات کے لیے جھگڑے چھوڑ دو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ جاہل جب ان سے گفتگو کرے تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. جاہلوں سے الجھنا. اچھا چلو سنو, ایک فقیر نے لکھا ہے گدے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گدے اور گھوڑے کی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے, تو گدھا کہتا تھا کالا ہے. دیر تک بحث ہوتی رہی, مقدمہ چلا گیا شیر کی عدالت میں. شیر نے دونوں کی بات سنی اور کہا بات گھوڑے کی ٹھیک ہے, آسمان کا رنگ نیلا ہے اور ساتھ گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی. تو گھوڑے نے احتجاج کیا, اس نے کہا بادشاہ یہ عجیب فیصلہ ہے, بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہی ہے. اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے, سزا اس بات کی دی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے. تجھے نہیں پتا وہ گدھا ہے؟ گدھوں سے بھی کبھی کسی نے بحث کی ہے؟ تو گدھے سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے بحث نہیں ہوتی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری کبھی علماء سے گفتگو ہوئی تو میں نے اپنی دلیل پیش کی تو سامنے والے عالم نے کبھی میری دلیل مان لی اور کبھی میں نے ان کی مان لی فروعی مسائل میں. کبھی میری بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا اور کبھی ان کی بات کو میں نے. یعنی علماء سے جب بحث ہوئی تو کبھی میں جیت گیا کبھی سامنے والا. لیکن فرماتے ہیں جاہلوں سے جب بھی بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں. ہم جاہلوں سے جیت سکتے ہیں. ایک آدمی جاہل ہے, آپ اس سے بحث چلے. اب بزرگ بیٹھے ہیں اور بعض لوگوں سے مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے, تسلی ہوتی ہے, ڈھارس ہوتی ہے. میں نا دوستوں سے عذرائے محبت کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. تو وہ سارے مجھے گھورتے ہیں, جیسے آپ سارے نہیں گھورنے لگ گئے, اسی طرح گھورتے ہیں مجھے سارے. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے, عورت بیچاری کی عقل تو ناقص ہے نا, تو تیری تو پوری ہے نا. تو جھگڑا ختم کس نے کرنا تھا؟ جس کی عقل
पूरी है। तो तुझे अल्लाह ताला ने औरत पर अफसर बनाया है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। तुझे चाहिए था हौसला ज्यादा दिखाता, तुझे चाहिए था बुर्दबारी ज्यादा दिखाता, लेकिन तू उलझ गया है। उलझना नहीं जिंदगी में, आपके सारे काम रह जाएंगे। आपका मुखालिफ एक पोस्ट कर देता है, आप सारी सलाहियतें उसको जवाब देने में लगा देते हैं, तो बाकी काम कब करेंगे? आप उलझे नहीं, आप अपनी जिंदगी में मकासद का तायुन करें और फिर अपने मकसद के लिए आगे बढ़ते जाएं। घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके पैरों को कांटेदार झाड़ियां भी लग जाती हैं, लेकिन अगर वो दौड़ता रहता है तो झाड़ियां उतर जाती। आप अपना सफर नहीं छोड़ें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह थे और अल्लाह के वली भी थे। सानिए उमर फारूक जिन्हें कहा गया, कैसी खूबसूरत हस्ती सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की, यानी वो हस्ती जिसके पास नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी की ख्वाब में आके कहें कि उनसे जाके कहो दुरूद पूरा पढ़ा करें, तुम्हारा पढ़ना हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एक दिन रात के वक्त ना अपने सिपाहियों के साथ गली से गुजर रहे थे, तो फुटपाथ पर एक बुजुर्ग सोए हुए थे। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, खड़ाऊं जिन्हें कहा जाता था। तो बुजुर्गों के पैर पर पैर आ गया, तो अचानक टक्कर हो जाए मोटरसाइकिल की तो लोग क्या कहते हैं? आप अंधे हैं। हालांकि अंधा बंदा मोटरसाइकिल चला सकता है। गाड़ी किसी से टकरा गई तो पहला सवाल करते हैं आप अंधे हैं, बताइए अंधा चला सकता है? तो ये तंज होता है, तनकीद होती है, आप अंधे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर बुजुर्गों के पैर पे आ गया, तो बाबा जी जल्दी में कहने लगे अंधे हैं आप, नजर नहीं आता? तो जो 7 सिपाही थे ना, उन्होंने तलवारें निकाल ली। गुस्ताखी हो गई बादशाह सलामत की। ये जो केतली होती है ये चाय से ज्यादा गर्म होती है। वो जो 7 थे उन्होंने तलवारें निकाल ली, कहा गर्दन उतारेंगे। हजरत ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे उसने आपकी गुस्ताखी की, आपको अंधा कहा है? फरमाने लगे नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा। जितन जितन ते हर कोई खेडे, साडा स्टाइल जरा हटके वे ना। जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। कभी कभी हार भी जाना चाहिए, उसमें भी मजा आता है। किसी और को जितवा के भी कभी राजी होके देखो, इसमें भी लुत्फ है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे उसने तो नहीं कहा। कहा जनाब कहा है? फरमाया बाबा तुमसे बातें कर रहा था, मुझसे कर रहा था। कहा हुजूर बातें तो आपसे ही कर रहा था। फरमाने लगे नादानो, बाबा जी ने तो पूछा है आप अंधे हैं, तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? एक सवाल का जवाब है, आपने झगड़ा शुरू कर दिया, आप झगड़ गए। मुझे रश्क आता है उस शख्स पर जिसको किसी ने बैतुल्लाह के सामने कहा था तौबा कर ले अब गुनाहों से, और तनतन कहा था। उसने रो के कहा यार मैं तौबा बड़ी कर रहा हूं, तू दुआ कर मेरा मालिक मेरी कबूल कर ले। मैं कर रहा हूं, तू दुआ कर मेरा मालिक मेरी। मेरे दोस्तों उलझना छोड़ दो यार, उलझाना करो। शेख के आस्थाने पे हाजिरी दे के जाते हो ना, वापस जाके अगर बीवी से उलझोगे, उसे कोई सख्त जुमला कहोगे तो वो कहेगी ये सिखाते हैं तुझे तेरे पीर साहब। आप मानो ना मानो, मैं और आप अपनी अपनी खानकाहों के नुमाइंदे। आपके मिजाज में तकवा आ गया, आजी आ गई, नमाजी हो गए, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा मेरा शेख बड़ा साहिब करामत है। आपके दोस्त की वालदा खुद कहेगी मेरे पुत्र नु भी होते ले जाया कर। ये आपका किरदार नुमाइंदा बनेगा खानकाहों का और आस्थानों का। उलझना छोड़ दो। मैंने वादा किया था बातें ज्यादा नहीं करनी, बस समेटने लगा हूं। हजरत ख्वाजा फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियां उतर रहे थे। इरादतमंदों, अकीदतमंदों, इस्तिफादा करने वालों का हुजूम था चारों जानिब। अचानक एक तवाइफ जिसको दिल्ली सारा जानता था वो सामने आई और बड़े ही इस अंदाज में बात करने लगी जैसे बड़ी जानने वाली है। कहने लगी हजरत नाराज ना होना, इस मौके पे आना पड़ा, रात को आप आए थे मेरे घर माज़अल्लाह, तो आप ये मुझे खोटे सिक्के दे गए। दुकान पे गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं। रब के बंदे बड़े वज़ादार होते हैं, जिनके साथ अल्लाह हो बिल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्हें दुनिया के गम और खौफ और हुज़न परेशान नहीं करते। उसने कहा ये खोटे सिक्के आप दे गए। दुकान पे गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं। अल्लाह का बंदा वज़ादार, खोटे सिक्के हाथ में रखे और दूसरे जेब में हाथ डाला, रसली सिक्के निकाले, मीठा लहजा, झुकी नजरें, वज़ादार तबीयत, बड़े ठंडे अंदाज में कहने लगे बेटी, ओ मेरी प्यारी बेटी, बेटी तू खोटे दे जा, असली ले जा।
اور پتر دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اصلی سکے مل جایا کریں گے۔ یہ 3 باتیں کر کے شیخ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے۔ چند سیکنڈ وہ عورت سکتے میں رہی، پھر نہ جانے کیا ہوا، تڑپ کے روئی، سسکیاں لے کے روئی، اور آگے سے جا کے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بابا تو کستوری کا بنا ہے کہ سندل کا؟ کہاں سے حوصلہ لایا ہے اتنا؟ کہاں سے دلیری لایا؟ مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تجھے بدنام کرنے کے، اور میں تجھے بدنام کرنے آئی، اور میں وہ عورت ہوں جسے اپنوں نے بھی اپنا ماننا چھوڑ دیا، میں بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے۔ اور 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ بیٹی کا پھر پلو رکھ کے چہرے پہ کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسے ہوتی ہے، اب دیکھنا کہ میں بتاؤں گی کہ کیسی پردہ دار، نمازی اور حیادار ہوتی۔ الجھنا چھوڑ دو یار، بحثیں چھوڑ دو، اور قرآن مجید کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندوں کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ نوجوانوں، دنیا داروں کو دکھ سناؤ گے نا تو رسوا ہو جاؤ گے، دکھ سارے رب رسول کو سنایا کرو۔ رات کو اپنا مصلح آباد کرو۔ جن لوگوں کا مصلح مضبوط ہوتا ہے نا انہیں تائید غیبی ملتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بدر کی رات صفیں بھی سیدھی کرائی، حضور نے جنگ کے جتنے قواعد تھے وہ بھی سارے بتائے ہیں، لیکن پھر باقی ساری رات میرے نبی نے مصلے پہ گزاری ہے۔ اللہ سے مدد مانگ۔ لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا دعا ہو جائے نا اگر تو اللہ حضرت عمر جیسے لوگ عطا کر دیا کرتا ہے۔ دعا سے کیا ہوتا ہے؟ دعا سے انقلاب آ جاتا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جناب صدیق فرماتے ہیں ساری رات بدر کی میرے نبی نے دعا مانگی، تو پھر ایک وقت ایسا آیا میں سجدے میں ہی حضور سے لپٹ گیا اور عرض کی یا رسول اللہ بس کریں، مجھے تو لگتا ہے رب کی مدد آ بھی گئی۔ او دوستو، ساری چیزیں آباد ہیں، دوستوں سے تعلق داریاں آباد ہیں، ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، سب ہم نے سیٹ رکھا ہوا ہے۔ خدا را کچھ اپنا مصلح بھی آباد کرو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے لوگ آئے ہوتے تھے لیکن 5-7 منٹ نکال کے حضرت اٹھتے اور جا کے 2 نفل پڑھنے لگتے، پھر آ جاتے لوگوں سے گفتگو کرتے، پھر چلے جاتے 2 نفل پڑھتے۔ تو ایک شخص نے کہا حضور لوگ آپ سے سیکھنے آئے اور آپ نفل پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ فرمانے لگے اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا، تمہارے لیے کچھ لینے جاتا ہوں۔ تو بھائی مصلح آباد ہوگا، باطن من سنورے گا تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی۔ اپنے اندر وفاداری پیدا کریں، اور یاد رکھو اب پوری دنیا کو ضرورت ہے خانقاہی لوگوں کی جو سوسائٹی میں آئیں، محبت کی بات کریں، ادب کی بات کریں، خلوص کی بات کریں، للہیت کی بات کریں، اخلاص کی بات کریں۔ اب سوسائٹی میں ضرورت ہے لیکن وہ تقریروں سے نہیں ہوگا، صرف اس کے لیے عملی کردار کی اور عملی جد و جہد کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، گفتگو کرتے ہوئے سبقت لسانی میں کہیں بھول گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اس آستانہ نور کو آباد و شاد فرمائے۔ آخر دعوانا پتہ ہے آج کل بچوں سے بھی عزت کرانے کے لیے باپ کا مالدار ہونا ضروری ہے۔ ابا غریب ہو تو وہ بچوں کے لیے زیادہ قابل احترام۔ اس نے کہا یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ تو میں تو ٹوٹ گیا سارا اور بکھر گیا اس بزرگ کی بات سن کے۔ اس نے کہا وہ غیروں سے مشورے لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان لوگوں کی جیبوں میں پیسے ہیں، اور میں نے بھی زمانوں کو سبق پڑھایا ہے لیکن چونکہ جیب خالی ہے تو لہٰذا میں زیادہ سمجھدار اور سیاںا بندہ نہیں رہا۔ پیسے کیوں نہیں؟ جب تک زہد نہیں پیدا ہوتا تلنے لگ گئی ہیں چیزیں، گھٹن محسوس ہوتی ہے، گھٹن۔ حضرت عمر کی زندگی کا زہد اصل تھا۔ میں آپ سے عرض کروں 2 قسم کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں۔ کچھ کو اس لیے نیند نہیں آتی کہ لائٹ گئی ہے تو پنکھا بند ہے، لیکن کچھ کا پنکھا چلتا ہے انہیں نیند نہیں آتی کیونکہ اے سی بند ہے۔ پکی بات بتا رہا ہوں، بالکل پکی، نہیں نیند آتی انہیں جب تک اے سی نہ چلے۔ عادت ہو گئی، پیدا ہی اے سی میں ہو گئے، دل لگا لیا دنیا سے، مزاج نہیں۔ بھائی جب تک آپ کی طبیعت میں زہد پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ جو غریبی امیری ہوتی ہے نا یہ بھی احساس سے وابستہ ہوتی ہے۔ آپ کا ذہن بن جائے نا کہ کوئی یار کی سوچے گا تو پھر آپ گئے کام سے، اور اگر سادے کپڑوں میں آپ خوش ہیں نا تو انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں سوچے گا۔ اگر آپ غیر مطمئن ہیں تو پھر سارے ہی سوچیں گے کہ پتہ نہیں یار دیکھو کس طرح کپڑے پہنے، اور اگر آپ مطمئن ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھی کوئی پریشانی
کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو ہے جتنا بھی اندر معاملہ، آپ سادہ زندگی میں خوش ہیں تو ساری دنیا ہی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ہی بڑے پریشان ہیں کہ یار دیکھو میں مطلب کس طرح کا میں نے لباس پہنا ہے، تو پھر حالات خراب ہیں. معروف تابعی ہیں حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کو نا جمرات کی رمی کرتے دیکھا. ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنا حج کے موقع پر. کہتے ہیں میں نے جمرات کی رمی کرتے دیکھا حضرت عمر کو 11-12 ذی الحج کو. وہ کنکر مار رہے تھے تو میں ان کے پیچھے تھا، تو صرف پشت پر نا 12 پیوند لگے ہوئے تھے کپڑوں. صرف کمر میں نے دیکھی کیونکہ صرف پشت میری جان 12 پیوند لگے تھے. لیکن فرماتے ہیں جب انہوں نے رخ میری طرف کیا تو جلال وہی تھا جو حضرت عمر کا ہونا چاہیے. میں بڑی دفعہ کہتا ہوں، مجھے پھر کہہ لینے دو، یار روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، کردار کا ہوتا ہے. آپ کپڑوں سے روب ڈالنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے موبائل ہاتھوں میں پکڑ کے روب ڈالنا چاہتے ہیں، بڑی گاڑیوں سے اتر کے روب ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں ڈلتا. اب تو بھائی دنیا ایک سے ایک بڑھ کر ہے. روب آپ کے کردار و عمل کا ہوگا، روب ہوگا آپ کی شخصیت کے وقار کا، آپ کی وفاداری کا روب ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو زہد تھا، اچھا انہوں نے بہت سارے گورنروں کو پکڑا، کہا تو ریشم کا لباس پہنتا ہے، یا تو نے مال بنا لیا ہے، چلا ادھر. اور جب بھی کسی کو گورنر بناتے تھے پہلے لسٹ بناتے تھے اس کے پاس کیا کیا ہے، اور وہ لسٹ اپنے پاس رکھ لیتے تھے. 6 مہینے سال میں اگر اس کے مال میں اضافہ ہوتا تو فارغ کر دیتے. لیکن کوئی بندہ انگلی بھلا کیوں نہیں اٹھاتا تھا؟ یہ بھی سمجھیں، کوئی انگلی اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ پتا تھا کہ اگر ہمیں ڈانٹتے ہیں نا تو گھر اپنے بھی کوئی چیز نہیں لے کے جاتے. آپ غور فرمائیے گا میری بات پر، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارا اعزاز ہے، یہ جو ہماری طبیعت ہے کہ ہمیں پروٹوکول سسٹم چاہیے، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ہے. کبھی کبھی اس سے دل بڑا اکتا جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یار کوئی تو بندہ اس سے باہر ہو. یہ ابھی حج کا سیزن آیا تھا، میرا ذاتی تبصرہ اس پر یہ ہے کہ کم از کم حج سے تو VIP سسٹم ختم کریں. آپ 15 لاکھ میں بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے اور 42 لاکھ میں بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے. آپ کو یہ اوپن چیزیں مل جائیں گی کہ کچھ لوگوں کو مینا میں جگہ ملتی ہے قبر کے مطابق لیٹنے کی، اتنی سی جگہ. میں رات کو جب اٹھ کے سائڈ چینج کرتا تھا نا تو میں بیٹھتا پہلے اٹھ کے تو پھر میں سائڈ چینج کرتا تھا مینا میں. اور اسی مینا میں آپ نے لوگوں کو AC والے بڑے بڑے خیمے بھی دیے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی کشادہ جگہ بھی دی ہے. آپ وہاں سے VIP سسٹم مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب میں نے 50 لاکھ کے قریب کا پیکج بنایا، ہر چیز زبردست. میں نے کہا خانہ کعبہ آ جائے گا کمرے کے اندر چل کے جو کمرے آپ دیں گے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا جب طواف کرتے وقت کوئی VIP نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک. او کم از کم کہیں تو اس کلچر سے باہر آ جاؤ. کلچر بن گیا ہے، وہاں کیٹاگریاں پوچھتے ہیں آپ نے A میں جانا ہے، B میں جانا ہے، C میں جانا ہے. آپ کو سادے لفظوں میں کہتے ہیں جنہ گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہو، جتنے پیسے خرچیں گے اتنی آپ کو VIP ہوٹل ملے گا، VIP سواری ملے گی، وہاں سسٹم ملے گا. کم از کم کسی جگہ تو مسلمان چھوڑ دیں. صحابہ فرماتے ہیں جناب عمر جب حج کرنے گئے اور امیر المومنین گئے اور امیر وقت اس وقت خطبہ حج دیتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، فرماتے ہیں کوئی کسی قسم کا پروٹوکول نہیں تھا. جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی ویسے درخت کے نیچے آرام کرتے تھے، جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی وہاں حضرت عمر اپنی چادر اتارتے تھے، درخت کی ٹہنیوں پہ ڈال لیتے تھے، چھاؤں ذرا گھنی ہو جاتی تھی، اس کے نیچے آرام کر لیتے تھے. اگر کہیں جگہ پتھریلی ہو جاتی تو وہ زمین پر چادر بچھا لیتے اور وہیں آرام کرتے. اور ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ جب امیر وقت اس طرح کا ٹائم گزارتا ہے تو پھر غریبوں کو بھی غریبی یاد نہیں رہتی، پھر کلچر ہی بدل جاتا ہے ملک کا. پھر کوئی بندہ شکوہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے یار مطلب جب ہمارا امیر اس طرح ہے. لیکن جناب امیر صاحب اتریں گاڑی سے اور 4 چھتریاں ان کے سامنے کر دی جائیں اور ہٹو بچو اور پیچھے ہٹ جاؤ کا رنگ ہو، پھر کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. اپنی زندگی کو سادہ کریں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو سادہ کریں، اپنی غذاؤں کو سادہ کریں، اپنی ملاقات سے تکلف نکال دیں. آپ کیا ہیں، کچھ ہیں، کوشش کریں کہ اند اللہ اچھے مومن بننے کی کوشش کریں. باقی اس کلچر سے جتنا آپ اپنے آپ کو بچائیں گے سوسائٹی میں خوبصورتی پیدا ہوگی. 4 باتیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہیں
سب سے پہلی وہ بات یہ بیان کرتے ہیں کہ معرفت نفس حاصل کرو۔ تشخیص کا لفظ سنا ہے؟ تشخیص کیا ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ڈائیگنوز ہو گئی بیماری، پتہ چل گیا کہ اصل مرض کیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں پہلے اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو، پتہ کرو تمہارے اندر کمی کہاں کہاں ہے، کس کے پاس بیٹھنے سے گناہوں کی طرف طبیعت جاتی ہے، کن باتوں نے تمہیں لالچی بنایا ہے، کون سی صحبتیں ہیں جو تمہیں، پہلے اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ رب کو پہچان گیا۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ اپنے اندر سفر کرو۔ ہر آدمی اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں پہلے خود حساب لگاؤ معرفت نفس کہ تمہارے اندر کیا کیا مسائل ہیں، کن چیزوں سے بیماری بڑھتی ہے، کن سے کم ہوتی۔ پہلے معرفت نفس حاصل کرو۔